کتابوں کی دنیا میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع پر بات کریں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کوئی لفظ بلفظ وضاحت نہیں، بلکہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا سادہ اردو میں ایک تجزیہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہماری مثنوی مولائے روم سیریز کا 10واں حصہ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سلسلے کی ہر کڑی میں ہم مثنوی کے جو گہرے پیغامات ہیں ان کو آسان الفاظ میں سمجھ سکیں۔ اگر پچھلے حصے نہیں دیکھے ہیں تو وہ چینل پر موجود ہیں۔ صحیح، تو آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم خودی یا انا کو مٹانے کے تصور پر بات کریں گے، جسے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دو بہت ہی دلچسپ کہانیوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ پہلی کہانی ایک شیر، ایک بھیڑیے اور ایک لومڑی کی ہے۔ جی، وہ مل کر شکار کرتے ہیں اور ایک جنگلی بیل، ایک پہاڑی بکرا اور ایک خرگوش پکڑتے ہیں۔ اور پھر شیر، جو ظاہر ہے سب سے طاقتور ہے، وہ بھیڑیے کو تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں سے معاملہ دلچسپ ہوتا ہے۔ جی، یہاں دلچسپ بات بھیڑیے کا جواب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیل شیر کا، بکرا میرا اور خرگوش لومڑی کا۔ یعنی اس نے فوراً میں اور تو، میرا حصہ اور تیرا حصہ کی تفریق قائم کر دی۔ بالکل، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور شیر اس بات پر شدید غضبناک ہو جاتا ہے نا کہ بھیڑیے نے اپنی الگ حیثیت کا دعویٰ کیسے کیا۔ جی، اور اسے ایک ہی پنجے سے مار ڈالتا ہے۔ پھر وہ لومڑی سے کہتا ہے کہ اب تم تقسیم کرو۔ اچھا، لومڑی تو ظاہر ہے بھیڑیے کا انجام دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت سمجھدار تھی۔ وہ فوراً کہتی ہے کہ جناب، یہ سارا شکار تو آپ ہی کا ہے۔ بیل ناشتے کے لیے، بکرا دوپہر کے کھانے میں اور خرگوش رات کے لیے۔ اس نے خود کو اس تقسیم سے بالکل ہی باہر نکال دیا۔ جی، اور اس پر شیر خوش ہو کر سارا شکار لومڑی کو دے دیتا ہے اور ایک بہت اہم بات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اب تو لومڑی نہیں بلکہ میں خود ہوں۔ واہ، یعنی اس کہانی کا سبق تو بالکل صاف ہے۔ جب تک انسان اپنی میں کو ختم نہیں کرتا، وہ خدا کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ بالکل، خودی کو مٹانے پر ہی سب کچھ ملتا ہے۔ یہاں سے بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ دوسری کہانی کی طرف آتے ہیں، جو ایک شخص کی ہے جو اپنے دوست کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ جی، یہ کہانی محبت اور قربت کے حوالے سے انا کو سمجھاتی ہے۔ اندر سے دوست پوچھتا ہے، کون؟ اور وہ شخص جواب دیتا ہے، میں ہوں۔ تو دوست کہتا ہے، یہاں گنجائش نہیں ہے، میری پکی ہوئی ضیافت میں کچے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی میں ابھی کچی تھی۔ بالکل، دوست اسے کہتا ہے کہ جب تک تمہاری خودی ختم نہیں ہو جاتی، تمہیں جدائی کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور وہ شخص واقعی 1 سال تک جدائی کے غم میں جلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بقول مولانا کے پک جاتا ہے۔ جی، اور یہ پکنا دراصل انا کا جل جانا ہے۔ جب وہ واپس آ کر دوبارہ دستک دیتا ہے تو دوست پھر سے وہی سوال پوچھتا ہے، دروازے پر کون ہے؟ اور اس بار اس شخص کا جواب بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے، اے محبوب، دروازے پر تو ہی ہے۔ اس پر دوست کہتا ہے، چونکہ اب میں ہی ہوں تو اندر آ جاؤ، کیونکہ ایک گھر میں 2 میں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہاں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کہانیاں ایک ہی نقطے پر آ کر ملتی ہیں۔ صحیح۔ حقیقی قربت یا وصال تبھی ممکن ہے جب فرد کی اپنی انا محبوب کی ذات میں فنا ہو جائے۔ یعنی کچے سے پکا ہونے کا یہ سفر دراصل خودی کو مٹانے کا ہی سفر ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی قربت کا راستہ انا اور اپنی ذات کی نفی سے ہو کے گزرتا ہے۔ جی، اور یہ ایک اہم سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ کیا؟ کہ اگر خودی کو مٹا دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ اور کیا یہ فنا ایک خاتمہ ہے یا ایک نئی حقیقی زندگی کا آغاز؟ بالکل۔ اگلا حصہ بہت جلد اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔